أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ ترجمہ، کل ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ تھا کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں ہی ہمیں بتایا، صراط وہ راستہ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، پیچھے بھی صراط آ گیا۔ الذین ان لوگوں کا راستہ، صراط الذین، اب دونوں الفاظ کا معنی کیا ہوگا؟ ان لوگوں کا راستہ، انعمت کا معنی ہوتا ہے انعام، علیہم جن پر۔ اب انعمت علیہم کا معنی ہوگا وہ جن پر آپ کا انعام ہوا، اور صراط الذین سے لے کر یہاں تک پورا بامحاورہ ترجمہ، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں ہدایت دے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ غیری کا ویسے لفظی ترجمہ ہوتا ہے علاوہ، اور یہاں پر ہے نہ کہ، مغضوب جن پر آپ کا غضب ہوا۔ علیہم کا مطلب ہوتا ہے جن پر مغضوب غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہوئے، نہ تو ان لوگوں کے راستے پر۔ ٹھیک ہے، اب پورا بامحاورہ ترجمہ، اس راستے کی طرف ہمیں ہدایت دیں جن پر، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں ہدایت دیں جن پر آپ کا انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر کرتے ہیں۔ کل آخری جو آیت ہم نے پڑھی سورہ فاتحہ کی، اس میں ہم نے اللہ سے دعا کی کہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں، اور آج والی آیت کے اندر اللہ نے خود بتایا ہمیں کہ وہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اللہ بتاتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ وہ ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر آپ کا انعام ہوا۔ اب کن پر انعام ہوا؟ سورۃ النساء میں اللہ فرماتے ہیں، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کن لوگوں پر آپ کا انعام ہوا؟ انبیاء پر۔ پھر انبیاء کے بعد کن پر؟ صدیقین پر۔ اب صدیقین کون ہیں؟ کہ جنہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، جو انبیاء کے ساتھی تھے، سچے ساتھی، پکے ساتھی، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، پھر صدیقین کے بعد شہداء، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، شہید ہوئے۔ پھر ان کے بعد والصالحین، نیک لوگ، علماء، مفسرین، اہل علم لوگ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانی ہے تو کن لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ انبیاء کے ساتھ۔ اگر ہمیں انبیاء کی صحبت نہیں مل سکتی تو انبیاء کی سنت مل سکتی ہے، انبیاء کا طریقہ مل سکتا ہے کہ کس طریقے کے مطابق انہوں نے
زندگی گزاری، صدیقین صحابہ کا طریقہ ہے ان کو ہم پڑھیں، صحابہ کی زندگی پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے زندگی گزاری، شہداء کے راستے پر ہیں کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں جو ہے اللہ کو پیش کر دی، ہم بھی جو ہے اللہ کے دین کی بلندی کے لیے، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے چاہے وہ کوئی بھی صورت ہو اپنی جانوں کو تھکائیں ہیں، ان شہداء کی زندگی کو پڑھیں، والصالحین اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں ہیں، جب ہم ان کی صحبت میں رہیں گے اللہ رب العزت ہمیں بھی نیک بنا دیں گے، یعنی برے کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے اور نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال دور ہو گیا ان لوگوں کا جو آج کل بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے ترجمے کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بہت ساری تفاسیر موجود ہیں، ہم خود سے اس کو پڑھیں گے اور خود ہی عمل کر لیں گے، تو یہ ان لوگوں کی غلط فہمی، ان لوگوں کا اشکال اللہ نے دور کر دیا کہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کا طریقہ، ان لوگوں کی سنت اختیار کریں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اور اللہ نے کبھی بھی صرف کتاب نہیں اتاری کہ صرف کتاب اتار دیں اور کہیں کہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لیں، اللہ نے کتاب کے ساتھ ساتھ انبیاء کو بھیجا، نبی کو بھیجا کہ جس نے اس کتاب کو اپنی امت کو اس کتاب کے بارے میں سمجھایا، اس کتاب کو پڑھایا اور پھر اس پر عمل کر کے دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں قرآن مجید پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو آپ نے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پڑھنے ہیں تو قرآن کو پڑھو، کان خلقہ القرآن، قرآن مجید جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو بیان کرتا ہے۔ تو یہ بات کہ جب تک ہم کسی کو استاد نہیں بنائیں گے تو پھر سیدھے راستے کی طرف ہم ہدایت نہیں پائیں گے، یعنی صرف کتابی علم حاصل کر کے ہم عالم نہیں بن جائیں گے کہ ہم کہیں کہ ہم لوگوں کو ہدایت دینا شروع کر دیں گے، لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیں گے۔ جب تک ہم کسی کو استاد نہیں بنائیں گے تو قرآن مجید سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک عام سی بات ہے کہ جس طرح ایک شخص صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ایک شخص انجینئر جو ہے وہ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اسی طرح ایک شخص صرف قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کر وہ عالم نہیں بن جاتا، بلکہ اسے کیا ہے، اہل ذکر سے، اہل علم سے سیکھنا پڑے گا، تو تب ہی وہ کیا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت پا سکتا ہے اور ان لوگوں کی طرح ہو سکتا ہے جن پر اللہ کا کیا ہوا، انعام ہوا۔ ٹھیک ہے، چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئی شخص یعنی کک بھی نہیں بن سکتا ہے، کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے ایک کتاب پڑھی ہے یا میں نے یوٹیوب سے سیکھ لیا قورمہ کیسے بناتے ہیں، تو اگر اس نے قورمہ بغیر استاد کے بنانا شروع کر دیا تو وہ قورمہ نہیں کچھ اور ہی بنائے گا۔ تو کیا کہ قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے کسی کو استاد بنا کر۔ ٹھیک ہے، پھر آگے کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اب غضب کن پر ہوا؟ تو راجح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، جیسے حدیث مبارکہ میں آیا کہ ان پر اللہ کا غضب کیوں ہوا، کہ یہ سب کچھ جانتے تھے، حق جانتے تھے، حق کو جاننے کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ جیسے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ ایسے ہی جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن وہ ہٹ درمی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو اس لیے ان پر کیا ہوا، اللہ کا غضب ہوا۔ وَلَضَّالِّينَ سے مراد راجح قول کے مطابق نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جہالت کی وجہ سے جو ہے راہ راست کو اختیار نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین ہے اس کو اختیار نہیں کیا، تو وہ کیا ہے، گمراہ ہو گئے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن پر اللہ رب العزت کا کیا ہوا، انعام ہوا۔
وما علینا الا البلاغ.